یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتا. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریمبر، تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. کریم سے مراد ہے جنرس ہے. اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1440 440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day. اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے. اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord the most generous. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں
کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے۔ اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے۔ آئی نو دس، کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے، اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے، مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے۔ پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے، دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہو۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے، اینڈ ہی واز سو ہیپی، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی، all it took was one تہجد، that's it، لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was one تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے، یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔